السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہماری 25ویں پاری کا آغاز ہوتا ہے، اور 25ویں پارے کے آغاز میں ہی جو شروع ہوتا ہے، جس میں آغاز ہوتا ہے، اس میں علم الہی کی وسعتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعتیں کس قدر زیادہ اور کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آغاز ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا علم کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اس کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت میں کب قائم ہونا ہے اور کب واقع ہونا ہے۔ اور جو پھل اپنی شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، جو بچے بھی وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے رب کائنات کو ہی ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات پر گواہ ہو، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ۔ رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے بھٹک گئے، ان کی آنکھوں سے دور ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی سرکشی کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، جب مصیبت آ جانے کے بعد ہماری طرف سے جب کوئی رحمت آ جائے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، یہ رحمت اسی وجہ سے آئی کہ میں اس کا حقدار تھا، اسی لیے مجھے ملی، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے، عذاب غلیظ کا مزہ ان کو چکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے ہر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب بھی اس کو مسا الشر، کوئی شر اس کو آ گھیرتی ہے، چھوتی ہے جیسے ہی، فذو دعاء عریض، تو وہ ہو جاتا ہے کون سا، دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، بہت لمبی چوڑی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا گیا۔
یعنی کہ وہ ایک ایسی دور کی گمراہی میں چلا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ مخالفت کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتا، وہ ایک دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، یعنی کہ ہم انہیں عنقریب ان کو نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، کہ ان کی اپنی ذات میں بھی کیا نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ اور ہر چیز پر واقف ہونا، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے؟ یہ استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال، ان کے افعال کو دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ الا، خبردار، جان لو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا انہ بکل شیء محیط۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں، ان کو شک ہے کہ ہم اللہ کے روبرو نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کا بھی دیکھیں آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات کے ساتھ، اور اس سورہ کے اندر 2 دفعہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ ایسے ابھی تک ہم نے کوئی سورہ ابھی تک نہیں پڑھی جس کے اندر 2 دفعہ اکٹھے ہی حروف مقطعات آئے ہوں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں، دیکھیے 2 دفعہ حروف مقطعات آئے، اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے، وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر۔ آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے، وہ اونچا ہے، عظیم الشان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، آسمان اوپر سے یعنی کہ اوپر سے ہمارے سروں کے اوپر سے پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاک کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہی ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، رحمت والا ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے زمین والوں کے لیے استغفار کر رہی ہیں، سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا نا کہ وہ اپنے لیے استغفار کریں، مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ گناہ ہم انسان کرتے ہیں زمین والے، اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت رب کائنات کو انہوں نے، فرشتے جو ہیں اس کی جاہ و جلال سے واقف ہیں، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال سے واقف نہیں، ہم بڑے سرکش ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، اور یہ فرشتے زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی انہیں گھیر نہ لے اور ساروں کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ کتنی اہم بات، کتنی بڑی بات۔
کہ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہ آپ اس کی ذمہ دار ہرگز نہیں ہیں کہ آپ کسی کو بھی ہدایت دے سکیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی بھی نہیں، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ ہی اس اختلاف کو ختم کرنے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اختلاف جو تمہارے میرے درمیان میں اختلافات ہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ اب اللہ کون سی ذات ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ ہے فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جنس، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنس کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے جانور کو بنا دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا میں نے اسی کی جنس کے ساتھ بنایا، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ زمین میں کیسے پھیلا رہا ہے؟ تمہاری نسل کو بڑھا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں۔ یہ کون سی کنجیاں ہیں؟ مقالید السماوات والارض، یہ کون سی کنجیاں ہیں؟ اس میں کون سی کنجیوں کی بات کی جا رہی ہے؟ جی کوئی بتائے گا کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یہ کون سی کنجیاں ہیں؟ کن کنجیوں کی بات علم کی کے جا بارے رہی میں ہے؟ بات کر، جی علم کی بات کریں، علم کی نہیں، اس میں خزانے کی چابیاں، رزق کی، رزق، اور جو رزق ہے نا اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہمارا علم بھی آ جاتا ہے، ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے، ہمارا سب کچھ اس کی کے اندر آتا ہے، وہ سارا رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، یبسط پھیلا دیتا ہے اور کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سب کچھ کرنے پر اس کو طاقت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کی قائم کرنے کا اسے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اس میں کوئی پھوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ نہ ڈالنا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں کوئی پھوٹ نہ ڈال دینا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہی ہیں وہ تو ان مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے، ان کو بڑی بھاری گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے
اور جو بھی اس کی طرف رجوع کریں وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ہدایت دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے، نہ صرف اختلاف کیا بلکہ بغی یعنی کہ ضد میں آ گئے، باغی بن گئے، ضد میں آ گئے اور بحث بھی کی۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مریب شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اس طرف بلاتے رہیں، اے نبی آپ ان کو دعوت دیتے رہیں دین کی، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہم تم میں کوئی کٹ حجتی تو ہم تمہیں کوئی حجت نہیں پاتے، لا حجت بیننا و بینکم، کہ ہم تمہارے اندر کوئی حجت نہیں پاتے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا لہ حجتہم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کی مخلوق اسے مان چکی، ان کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان بھی اتارا۔ اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، وہ اس سے خوف کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں، وہ ایک ایسی ضلال بعید میں ہیں جس سے وہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف رحمت کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت بڑا غلبے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ من كان يريد حرث الآخرة، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، حرث کہتے ہیں نا کھیتی کو، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں ہی کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو دنیا کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم آخرت کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، دنیا نے ایسے لپیٹ کر رکھا ہے کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر میں ڈال دے اور ہم پر اپنا رحم کر دے۔ بڑی کٹھن آزمائش میں اللہ نے ہم سب کو ڈال دیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہے؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ ہے جس کی بشارت، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔
मोहब्बत रिश्तेदारी की से मुराद क्या है कि कबाइल कुरैश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रिश्तेदारी का ताल्लुक था। आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि मैं वाज और नसीहत और तबलीग और दावत की कोई उज्जत तुमसे नहीं मांगता, अलबत्ता एक चीज़ का सवाल ज़रूर करता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्तेदारी है उसका लिहाज करो। तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने से तो बाज रहो। तुम मेरी दस्त बाजू नहीं बन सकते तो रिश्तेदारी और कराबत के नाते ही मुझे नुकसान ना पहुंचाओ, मुझे ईजा और तकलीफें ना पहुंचाओ, और मेरे रास्ते का रोड़ा या पत्थर ना बनो। मैं तो सिर्फ अपना फरीजा रसालत ही अदा कर सकूंगा और वही कर रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने इसके मानी किए हैं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कराबतदारी है, जो रिश्तेदारी है, उसको कायम रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यकीनन हसब और नसब के एतबार से दुनिया की अशरफ तरीन आल है। इससे मोहब्बत, इसकी ताज़ीम और तौक़ीर हमारे ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में इनकी तकरीम और हिफाजत की ताकीद फरमाई है। लेकिन इस आयत का कोई ताल्लुक इस मौजू से नहीं है, जैसे कि शिया हज़रात कहते हैं कि इस आयत को आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ जोड़ते हैं और फिर आल को भी उन्होंने महदूद कर दिया है। शियों ने क्या कहा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है उसमें वो हज़रत अली, हज़रत फातिमा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तक इसको महदूद कर देते हैं। नीज़ मोहब्बत का मफ़हूम भी इनके नज़दीक ये है कि उन्हें मासूम और इलाही इख्तियारात से उनको मिला देना है। इलावाज़ी इसके अलावा क्या है कि कुफ़ार मक्का से अपने घराने की मोहब्बत का सवाल बतौर उजरत तबलीग नहायत अजीब बात है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बराबर हरगिज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को कबूल न करने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब तो सिर्फ कराबत और सिला रहमी की बुनियाद पर मोहब्बत बरकरार रखने की थी। उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। जबकि हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान अभी इस वक्त जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त उनके दरमियान में निकाह नहीं हुआ था, यानी वो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं बने थे हजरत अली। तो ये आयत उससे पहले का नज़ूल है और इस आयत की तशरीह बहुत मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर इरशाद होता है कि ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, यही वो है जिसकी बिशारत अल्लाह ताला अपने उन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत और रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी करे हम उसके लिए उसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। अम यक़ूलून इफ्तरा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित कर रखता है। वो सीनों की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। ईमान वालों और नेककार लोगों को उसकी सुनता है और उन्हें अपने फजल से और बढ़ा कर देता है, और कुफ्फार के लिए सख्त तरीन अजाब है। अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों की रोजी फराख कर देता, उनको कुशादा कर देता तो वो जमीन में फसाद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से सबको रोजियां अता की, ताकि किसी को अल्लाह ताला ने इसी तरह से अल्लाह ताला ने किसी को हुक्मरान बनाया और किसी को अल्लाह ताला ने ताबे बनाया। अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला ने रोजी अता की ताकि सारे के सारे एक एक हिसाब में रहें, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नासिल फरमाता है। वो अपने बंदों से पूरा खबरदार है और खूब देखने वाला है, बाखबर भी है और खूब देखने वाला भी है। और वही है जो क्या लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश भी बरसाता है। जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है फिर वो बारिश भी बरसाता है और अपनी राहत फैला देता है। वही है, वही कारसाज और काबिल हम्दो सना है, जिसकी तारीफ बयान की जाती है, वही इस काबिल है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाती हैं, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और उनमें जानदारों का फैलाना है। वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे, जब चाहे उनको इकट्ठा कर दे।
तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के अमाल की वजह से पहुंचती हैं, वो तुम्हारे अपने अमाल का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। अल्लाह ताला भी बहुत सी बातों से तुम्हारी वयाफू अन कसीर, वो तुम्हारी बहुत सी बातों से दरगुजर कर देता है, और तुम हमें जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई कारसाज है और ना ही कोई मददगार है। हदीस में इस सिलसिले में आता है कि मोमिन को जो भी तकलीफ और हुज़न यानी कि कोई भी गम पहुंचता है, तो हत्ता कि उसके पैर में कांटा भी जो चुभता है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको गुनाह को माफ फरमा देता है। तो इसलिए इंसान की हर तकलीफ के मामले में उसकी गुनाहों की माफ़ी भी मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह फातिर में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला लोगों की करतूतों पर, उनके अमाल पर फौरन उनसे मुआवजा कर देता, उनकी पकड़ शुरू कर देता, तो जमीन पर कोई चलने वाला ही जमीन पर बाकी न रहता। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, और दरिया में चलने वाले पहाड़ों जैसी कश्तियां, इतनी ऊंची ऊंची कश्तियां, बड़ी बड़ी कश्तियां इसकी निशानियों में से हैं। अल्लाह ताला की ये भी निशानियां हैं, जो पहाड़ों जो जो समुद्रों में ऊंची ऊंची कश्तियां चल रही हैं। और अल्लाह ताला फिर ये भी कहते हैं कि अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे, हवा को रोक दे, और ये कश्तियां समंदर पर रुकी रह जाएं। ये कश्तियां जो समंदरों में चलती हैं, ये हवा की वजह से चलती हैं, और फिर वो चले ही ना। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। ये भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर किस तरह से कश्तियां चलती हैं, या उन्हें उनके आमाल के बायस तबाह कर दे, तो वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाया करता है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें, उनको मालूम हो जाए कि उनके लिए कोई छुटकारा नहीं, वो कभी भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकते हैं। वो तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का कुछ, वो सब कुछ दुनिया की जिंदगी का जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो यूं ही सा असबाब है, वो उसका कोई फायदा नहीं है आखिरत में। और अल्लाह के पास जो कुछ है वो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर और हमेशा रहने वाला है। वो उनके लिए जो ईमान लाए, सिर्फ उन लोगों के लिए है, और जो लोग अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्से के वक्त में माफ कर देते हैं। सबसे अहम बात है गुस्से के वक्त में खामोशी इख्तियार करना और गुस्से के वक्त में माफ कर देना, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं और नमाज की पाबंदी भी करते हैं, और ना सिर्फ फरमान को कबूल करते हैं बल्कि नमाज की पाबंदी भी करते हैं, और उनका हर काम आपस के मशवरे से होता है। शूरा कहते हैं आपस के बाहमी मशवरे, तो उनका हर काम एक दूसरे से मशवरा करके वो करते हैं, बगैर मशवरे के वो कोई काम नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम सब खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं और बहुत समझदार समझते हैं, अपने माँ बाप को कोई बात बताना ही नहीं चाहते। हम आज मशवरा करना ही नहीं चाहते। शोहर बीवी से मशवरा नहीं करना चाहता, और बीवी शोहर से मशवरा नहीं करना चाहती, औलाद माँ बाप से मशवरा नहीं करना चाहते। तो अल्लाह ताला ने इसको हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कि जो काम भी करो आपस में वहां मशवरे से करो। हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं और बगैर मशवरे के करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला ने जो उनको अता किया उस रिस्क में से वो खर्च करते हैं। और जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, और जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उसका अजर अल्लाह के जिम्मा है। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जितनी उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है उतना ही बदला लेते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लेते। यानी कि बदला लेने के बाद भी पूरी जिंदगी उस चीज को खींचते ही रहें, ऐसा भी नहीं करते। और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर इल्जाम का कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और जमीन में नाहक फसाद करते फिरें। फिर यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक, अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है।
یہ بڑا عزم الامور ہے، بڑا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ اور کوئی کارساز نہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، ہمارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے، خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے جا رہے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آنکھیں بچاتے ہوئے، آنکھیں چرا چرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاحب کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا ہیں۔ ظالم لوگ ایک دائمی عذاب میں ہیں، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ دور ہونے والا نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، اور وہ ہٹے گا نہیں، نہ وہ کمی ہوگی اس دن میں، نہ وہ ہٹے گا۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، کہ تم کہیں پر چھپ جاؤ اور اپنے اعمال سے انجان ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے نبی، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بڑی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے نا کہ بیٹیاں جو ہے وہ کس کے پاس، یعنی کہ بیٹیاں کے لیے ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا کیوں نہیں، چلو دوسری شادی کروا دیتے ہیں، چلو تیسری کروا دیتے ہیں، چلو چوتھی کروا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی جس کے پیچھے ان کی سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سوچ عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے اس لیے اور شادی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع اولاد عطا کرے، صرف یہ سوچ کر شادی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو بیٹے ہی عطا کرے، اور جب پھر ان کو دوسری بیویوں میں سے بیٹے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی کڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ یا پھر انہیں جمع کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہیے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا اتنا حصہ گزر گیا، ان کی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ مجھے اس میں سے اولاد نہیں ہو رہی تو میں دوسری شادی کر لوں تو مجھے اس میں سے اولاد ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی اس بیوی میں سے تو وہ دوسری شادی کر لیں تو اس میں سے اولاد ہو جائے گی۔ تو جس مقصد کے لیے آپ جو چاہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو ہمیں اولاد عطا کر۔ ہم لوگ اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری وارث بنے، ہماری ملکیت ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتا ہے، اور جب وہ بیٹے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی ماں باپ کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈ دیتے ہیں، وہ پھر ساری کی ساری جائیداد پر غاصب بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں نہ اس کی نمازیں چھوڑنا ڈالے گی، نہ اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نہ اس کو زکوٰۃ نہ ادا کرنا،
نہ اس کو فقیروں کے ساتھ برا رویہ رکھنا، بلکہ اس کو جو چیز سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے والی ہوگی وہ انسان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو دکھایا کہ یہ زبان انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی بنے گی، سب سے زیادہ بڑا سبب بنے گی جہنم میں کھینچ کر لے کے جانے والی۔ ہم بڑے آرام سے بیٹھ کر بڑی باتیں سنا جاتے ہیں، ہم بڑا طنز و مزاح بھی کر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے اعمال کو کس طرح سے ریزہ ریزہ کر رہی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کے دل پر کیا چھریاں چلا رہے ہیں۔ بڑا آسان سمجھتے ہیں طنز کرنا، بڑا آسان سمجھتے ہیں ہم بات بات پر تانے دینا، چاہے وہ شوہر کی بات کی جائے، چاہے وہ بیوی کی بات کی جائے، چاہے وہ بھائیوں کی بات کی جائے، چاہے وہ بہنوں کی بات کی جائے، چاہے وہ ساس کی بات کی جائے، چاہے وہ نندوں کی بات کی جائے، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی بات کی جائے۔ ہم اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے ہیں اور خود کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم نے کتنا بہترین جواب دیا، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بدو، اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو جواب دینا ہم آگے سے سمجھتے ہیں اپنے اوپر فرض، یہی جواب دینا ہی ہمیں جہنم میں کھینچ کر لے کر جائے۔ یہی زبان کی جو ٹٹخارے لیتے ہیں ہم غیبت کر کے، یہی سب کچھ ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کرے اور ہم سب کو زبان کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو چاہے کرے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے یہ ذریعے بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے یا پھر کسی فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھجواتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے ذریعے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ اس سے روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد قرآن ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ روح ہے انسان کی۔ روح سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ہے۔ قرآن کو روح اس لیے تعبیر کیا گیا کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز موجود ہے۔ لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سب کام اس رب کائنات کی طرف ہی لوٹ کر جانے۔ پھر ہم معلوم نہیں دنیا میں کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں، کس منزل کو پانا چاہتے ہیں، معلوم نہیں ایک ایسی طرف بھاگ رہے ہیں جس کی شاید کوئی منزل ہی نہیں۔